بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قرطاع کی جانب روانہ فرمایا۔ محمد بن مسلمہ نے جا کر ان پر چھاپا مارا، 10 آدمی قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ 150 اونٹ اور 3000 بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 19 دن کے بعد یعنی 29 محرم کو یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ خمس نکال کر مال غنیمت آپ نے غانمین پر تقسیم فرمایا۔ تقسیم غنائم میں 1 اونٹ کو 10 بکریوں کے معادل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کریں۔ جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا تھا، ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ ان کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے ثمامہ، میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا کہ میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے۔ اگر آپ انعام و احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا۔ اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموشی سے گزر گئے۔ دوسرے روز پھر ادھر سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت فرمایا، اے ثمامہ، میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا، آپ کا تلطف محسوس کر کے پہلا اور تیسرا جملہ حذف کر دیا اور صرف اس قدر کہا، اگر آپ احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا۔ آپ سن کر پھر خاموش گزر گئے۔ تیسرے روز پھر اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا تو ثمامہ نے کہا کہ میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں۔ تو آج ثمامہ نے اس جملے کو بھی حذف کر دیا کہ ان تنعم علی شاکر، اور اپنا معاملہ آپ کے خلق جمیل اور عفو و کرم پر چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ نے آپ سے فرمایا، خود ثمامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثمامہ، میں نے تجھ کو معاف کیا اور آزاد کیا۔ ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے محمد، اس سے پیشتر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دیکھنا مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارا نہیں ہے، اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھ کو مبغوض نہ تھا، اور آج سب سے زیادہ آپ ہی کا دین مجھ کو محبوب ہے، اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے شہر سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں۔ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سوار مجھ کو گرفتار کر لائے، اب جو ارشاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی، یعنی کہ تم صحیح اور سلامت رہو گے، کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے تو کسی کافر نے کہا، ثمامہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ ثمامہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی میں بے دین نہیں ہو گیا، اس لیے کہ کفر اور شرک کوئی دین نہیں ہے بلکہ لغو اور بیہودہ خیال ہے، بلکہ میں تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے سپرد کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور خوب سمجھ لو کہ یمامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے، اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہ آئے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں۔ ثمامہ نے یمامہ پہنچ کر
غلے کا آنا بند کر دیا۔ قریش نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ثمامہ کو لکھ بھیجیں کہ غلہ بدستور جاری کر دیں۔ آپ نے ثمامہ کو لکھوا کر روانہ فرمایا کہ غلہ نہ روکیں۔ مسئلہ بھی یہ کہ یہاں سن لیں کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو اس کے لیے غسل مستحب ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضلائے صحابہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل یمامہ مرتد ہوئے اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے، قبول کرنے والا اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا ہے اور دوستوں کو بڑا انعام دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، بھلا انصاف تو کرو کہ اس کلام معجز نظام کو مسیلمہ کذاب کے ہذیان سے کیا نسبت ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور اخلاص میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات اثر کر گئے۔ 3000 آدمی مسیلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ کر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب اہل یمامہ مرتد ہوئے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مسیلمہ کذاب کی اتباع سے روکا اور یہ فرمایا، ایاکم وامرا مظلما لا نور فیہ، اے لوگو تم اپنے کو اس تاریک امر سے بچاؤ، اس میں کہیں نور کا نام و نشان نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَشِقَاءَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِهِ مِنْكُمْ وَبَلَاءٌ عَلَيَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكُمْ يَا بَنِي حنیفہ۔ البتہ تحقیق یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور ابتلاء اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے اختیار کیا۔ اے بنی حنیفہ، اس نصیحت کو خوب سمجھ لو۔ لیکن حضرت ثمامہ نے جب یہ دیکھا کہ نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور لوگ کثرت سے مسیلمہ کذاب کے متبع ہو گئے تو جو مسلمان ان کے ساتھ تھے ان سے فرمایا، خدا کی قسم میں اس شہر میں ہرگز نہ رہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کر علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے، اور اس بارے میں حضرت ثمامہ نے کچھ اشعار بھی کہے۔ دعانا الی ترک الدیانۃ والہدی مسیلمۃ الکذاب اذ جاء یسجع، مسیلمہ کذاب نے ہم کو دین اور ہدایت کی چھوڑنے کی طرف بلایا جس وقت کہ وہ کاہنوں سے سجع کہتا تھا۔ فیا عجبا مما شرقت تتابع لہو فی سبیل الغی والغی اشنع، تعجب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے اتباع سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ گمراہی بہت ہی بری چیز ہے۔ یکم ربیع الاول سن 6 ہجری آپ بنفس نفیس عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی اور دیگر شہدائے رجی کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ بنو لحیان آپ کی خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ 1-2 روز یہاں قیام فرمایا، اطراف و جوانب میں چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 10 سوار دے کر روانہ فرمایا۔ بلا جدال و قتال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اعوذ باللہ من وعثا السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اس کے بعد سن ربیع الاول ہی میں سن 6 ہجری میں ذی قرد، غزوہ ذی قرد پیش آیا۔ ذی قرد ایک چشمے کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی۔ اس غزوے کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ربیع الاول میں ہوا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں
غزوہ خیبر سے 3 روز پہلے ہوا تھا، مگر تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ غزوہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے پہلے ہوا۔ تو یہ جو وادی ذی قرد ہے، یہ ذی قرد ایک چشمے کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی۔ عبد الرحمن بن عیینہ بن حسن فزاری نے 40 سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ کر لے گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے ان کو قتل کر ڈالا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ سلمہ بن اکوع اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یا صباحہ کے 3 نعرے لگائے، جس سے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمہ بن اکوع بڑے تیز انداز سے، بڑے تیر انداز تھے اور بڑے تیز تھے۔ دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمے پر جا پکڑا، ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور شعر پڑھتے جاتے تھے، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کون کمینہ ہے۔ یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں اور 30 یمنی چادریں ان سے الگ سے چھینیں۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 یا 700 آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روانہ ہونے سے پہلے بھی چند سوار روانہ فرما دیے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا۔ 2 آدمی مشرکین میں کے مارے گئے، ایک مسعدہ بن حکمہ جن کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور دوسرا ابان بن عمر جس کو عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اور مسلمانوں میں محرز بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب اخرم ہے، عبد الرحمن بن عیینہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ یہ جو اخرم تھے، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ سب سے آگے اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے پیچھے ابو قتادہ تھے۔ میں نے اخرم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ تم تنہا نہ جاؤ، کہیں تم کو مار نہ ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا انتظار کرو۔ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سلمہ، اگر تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جنت اور جہنم کو حق سمجھتا ہے، تو میرے اور شہادت کے مابین حائل نہ ہو۔ سلمہ نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ اخرم آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ عبد الرحمن بن عیینہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اس کے بعد ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر عبد الرحمن بن عیینہ کے ایک نیزہ مارا جس نے اس کا کام تمام کیا۔ سلمہ بن اکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، رسول اللہ، میں ان کو فلاں جگہ پیاسا چھوڑ آیا ہوں، اگر 100 آدمی مجھ کو مل جائیں تو سب کو گرفتار کر لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، یا ابن الاکوع ملکت فسجع، اے ابن اکوع، جب تو قابو پائے تو نرمی کر۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبانہ روز وہیں مقیم رہے، صلاۃ الخوف پڑھی اور 5 دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ اس کے بعد کچھ اور سرایہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سرکردگی میں روانہ فرمائے، یہ چھوٹے چھوٹے سرایہ ہیں، وہ ان کے بعد انشاءاللہ اگلی مجالس میں ان کا بیان ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔